ناظرین، انر ویوز اینڈ نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان میں سابقہ تمام حکومتیں ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ ملکی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکے، جس کے لیے انہوں نے اپنے طور پر بہت کوششیں بھی کی، لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہمارے ملک کا بیوروکریٹک سسٹم ہی اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے سرخ فیتے کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اس سلسلے میں کچھ اقدامات تو کیے ہیں اور ان کے کچھ خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس پر بہت کام کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ خاص طور پر بیرون ممالک میں بس رہے اوورسیز پاکستانی ملکی برآمدات بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو اوورسیز پاکستانی کس طرح برآمدات کے فروغ اور ملکی زراعت اور دیگر پیداوار بڑھانے میں ٹیکنیکل اور سائنٹیفک سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں بیلجیم میں موجود کچھ بااثر کاروباری افراد کے ایک گروپ نے اپنے طور پر ایک ادارہ پاک بینیلکس چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نام سے تشکیل دیا ہے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ بینیلکس 3 یورپین ممالک، نیدرلینڈ، بیلجیم اور لگزمبرگ کی اکنامک اور پولیٹیکل یونین کو کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے پاک بینیلکس چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ جناب حافظ انیب راشد صاحب کو۔ ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ادارہ کس طرح پاکستانی برآمدات کو بڑھانے میں حکومت پاکستان کا معاون ہو سکتا ہے۔ انیب راشد صاحب، السلام علیکم اور بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ آپ کے ادارے پاک بینیلکس چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی پچھلے دنوں یورپین یونین کے کیپٹل برسلز میں باقاعدہ انآگوریشن بھی عمل میں آ چکی ہے، جس کے لیے ہم آپ اور دیگر تمام عہدیداران کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اپنے اس ادارے کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بتائیں۔ شکیل بھائی، السلام علیکم، آپ کو بھی اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو بھی۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں پاک بینیلکس اوورسیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو بنانے کے۔ میں سمپلی اس کو بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ، پاکستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔ اس معاشی مسئلے کو آپ دیکھیے تو ایک ترتیب سے مسلسل چلا رہا ہے یہ پاکستان کے ساتھ۔ اس میں ہر آنے والی حکومت، جانے والی حکومت پر یہ الزام دھرتی ہے کہ یہ خزانہ خالی کر گئے۔ دیکھیے، جب اس کو آپ غور سے دیکھیں تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس خزانے کو بھرنے کے ذرائع ہیں ہی نہیں۔ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ہماری ایکسپورٹس کم ہیں۔ ہماری آمدنی جو ہے وہ کم ہے، خرچہ زیادہ ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ جو خرچہ ہے اس کو میٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، آمدنی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو اس کا طریقہ ہم ایک ہی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے وزیر اعظم بھی یہی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک ملک کی آمدن جو ہے وہ نہیں بڑھے گی، اس وقت تک یہ مسئلے ایسے ہی رہیں گے۔ تو آمدنی بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ تجارت پہلے دن سے ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ تو اس سارے عمل میں آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اس میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سمپل سادہ سا ایک سوال ہم نے رکھا اپنے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ اس تلاش کے اندر یہ آرگنائزیشن وجود میں آئی ہے۔ انیب صاحب، پاکستان کی تمام سابقہ حکومتیں اور موجودہ حکومت ہمیشہ برآمدات کے فروغ کی بہت بات کرتی رہی ہیں۔ بیرون ممالک میں بیشتر سفارت خانوں میں کمرشل اور اکنامک سیکشنز موجود ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستانی قوم کے
اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود ہمارے سفارتکار پاکستانی پروڈکٹس کے لیے مارکیٹس تلاش کرنے میں زیادہ کامیاب نظر نہیں آتے۔ پاکستان میں ایکسپورٹر حضرات اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے میں خود ہی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ان سے بات کی جائے تو انہیں اس سلسلے میں بہت مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ انہیں یہ گلہ بھی رہتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی ان کے لیے سہولیات اور وسائل دستیاب کرنے کے بجائے الٹا ان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو آپ کا ادارہ کس طرح ان مسائل کے ہوتے ہوئے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے اور ہمارے ایکسپورٹرز کی معاونت میں مددگار ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پہ بات جو ہے وہ یہ تھی کہ یہ مسئلے ہم سب کو پتہ ہیں، مسئلے مسلسل چلے آ رہے ہیں، ان میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے، ہر حکومت اپنی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ بہرحال یہ ایک مسلسل مسئلہ ہے۔ تو جیسے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اب سوال یہ تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہماری یہاں پہ یعنی بیرون ملک موجودگی، فزیکل موجودگی، وہ پاکستان کے ان مسائل کو حل کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا، اور کام کرنے کے نتیجے میں دیکھیے میں واضح کر دوں ایک دو چیزیں جو ہمارے سامنے آئی تھیں، وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اگر اس کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی جو لینگویجز کی جو اپروچ ہے وہ ہے زیادہ تر ہماری جو لوگوں کی رخ رہا اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے وہ امریکہ، برطانیہ اور ایسے ممالک جہاں انگریزی بولی جاتی ہے، لیکن یورپ ڈائیورس ہے۔ یورپ جو ہے وہ اپنی مختلف لینگویجز رکھتا ہے، ہر ملک کی اپنی علیحدہ لینگویجز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ مارکیٹ ہے، ہر ملک ایک ڈیفرنٹ مارکیٹ ہے یورپ کے اندر۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میں بہت سے لوگوں سے بات کی، خود اس کے اوپر کافی برین سٹارمنگ کی، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہماری یہاں پہ فزیکل موجودگی ہمارے جو تجارت میں اضافے میں ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ بات بالکل یعنی حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر بعد میں یہ طے ہوا کہ ہمیں خود سے کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے مارکیٹنگ کمپنیز جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنی ہے، کیونکہ ابھی جو ہے اس وقت کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ میں آپ کو میرے خیال 2019 کا ڈیٹا ہے یہ کہ $70 بلین یورو کی جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی، ہر طرح کی ٹیکسٹائل کی امپورٹس ہیں یورپ کے اندر۔ پاکستان کا حصہ اس کے اندر صرف اراؤنڈ 2 بلین یورو کے قریب ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے اس میں اضافے میں کردار ادا کریں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ مطلب گنجائش موجود ہے، اس میں کوئی اور آئے، کسی طریقے سے ہم جو ہے نا وہ اس کو ایکسپینڈ کریں۔ تو یہ بنیادی بات جو تھی وہ اس کو لے کے ہم نے ایک ڈیزائن کیا ہے کہ ہم ویئر ہاؤسنگ کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم یہاں موجود ہیں، ہمارے لوگ وہاں سے اپنا مال تیار کریں گے، ہم انہیں یہاں ویئر ہاؤس کی سہولت دیں گے، اس کے ساتھ ایک آن لائن سیل کے سسٹم جو ہے وہ ساتھ ہوگا، یہ سپورٹ دے گا، اور تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کی رسائی ہو سکے وہ پاکستانی مال تک جو مارکیٹ میں موجود ہو، جس کے لیے جو ہے وہ مہینوں انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ایک سمپل سی بات جو ہے وہ میں نے رکھی ہے لوگوں کے سامنے بھی، اور اس منصوبے کو ہم اور زیادہ ریفائن کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی یہی بات ہے کہ ہم ویئر ہاؤسنگ کے ذریعے اور اپنے لوگوں کو شامل کر کے تاکہ اپنے لوگوں کو بھی یہ موقع ملے کہ وہ بھی تجارت کے اندر حصے دار ہو سکیں، جو ہے وہ اس کے ذریعے وہ بھی حلال رزق کما سکیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ بیسک پروجیکٹ ہے ان ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے وہ یہ ہم سارے جانتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی ایکسپورٹ باسکٹ ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے، تو اس ایکسپورٹ باسکٹ کو بڑھانے کے لیے بھی جو پروڈکٹس چاہیے، جو اور چیزیں چاہیے وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ تو ہم اس ٹیکنالوجی کو اپنے ملک میں لے کے جا سکتے ہیں۔ جب اس کو اپنے ملک میں لے کے جائیں گے تو اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ کی جو فہرست ہے
وہ بڑی ہوگی۔ آپ نے بات کی ایکسپورٹ کی فہرست کو بڑھانے کی۔ ہم تو یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ایک لے دے کر ہمارے سفارت خانوں میں ہر سال آم کی نمائشوں کا انعقاد ہو جاتا ہے، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آم ایک خاص موسم کا پھل ہے۔ اس کی ٹرانسپورٹیشن اور پیکنگ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جبکہ کئی دوسرے ممالک جہاں آم کی ایسی پیداوار بھی نہیں ہوتی جیسی کہ پاکستان میں ہوتی ہے، ان ملکوں سے آم کی چٹنیاں، جیم، اچار، جوسز، پلپ اور آم کی دیگر پروڈکٹس بھی یورپ کی مارکیٹس میں نظر آتی ہیں۔ تو پاکستان کی ایکسپورٹ باسکٹ شاید آموں سے ہی اتنی بھر جاتی ہے کہ مزید کسی چیز کی اس میں گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اب میری ان باتوں پر ہمارے بہت سے دوست ناراض بھی ہو جائیں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ہمارے وزیر اعظم صاحب تو پاکستان کے لیے ایک اثاثہ قرار دیتے ہیں، آپ حکومت پاکستان سے کیا امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اس ادارے کے ذریعے ایکسپورٹرز کو کیا سہولیات فراہم کر سکتی ہے، یا خود ایکسپورٹرز آپ کے اس ادارے سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسے ایریاز جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ادارہ مزید مددگار اور معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ یہ اچھا خاصا مشکل کام ہے۔ اثاثہ ہم سارے ہیں، لیکن کسی اثاثے کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے سب سے زیادہ دنیا کے اندر۔ ہم اثاثہ ہیں جی، اور اثاثہ اس طریقے سے ہیں اب تک کہ ہمیں صرف جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ صرف پلاٹ کی خریدار کے طور پہ پاکستان میں ان کو دیکھا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ جس کو بھی دیکھیے آپ، پاکستان میں ایک ہی کاروبار ہے جی، وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کاروبار جو ہے وہ ترقی کیا لے کے آئے گا۔ ایک ہی کاروبار ہے، اور وہ کاروبار ہے جی یہ اپنا اس کا پراپرٹی کا، اور پراپرٹی کے حوالے سے جی ایک سادہ سی بات سارے کہتے ہیں وزیر اعظم سمیت، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ انڈسٹری جب یہ چلتی ہے تو 40 جو ہے وہ مزید انڈسٹریز چلتی ہیں۔ میں حیران ہوں جناب کہ ملک کے اندر اسپیشلی اسلام آباد کے ارد گرد جو ہے وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پہلی بات تو وہاں انڈسٹری ہے نہیں، اور جو تھوڑی بہت انڈسٹری تھی وہ بھی ختم ہو کے اس کی جگہ صرف اور صرف پراپرٹی کی انڈسٹری چل رہی ہے، اور سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ سروائیو کیسے کرے گی۔ یعنی لوگوں کی آمدن نہ ہو اور 1 انچ رہنے کو جگہ نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے مسئلے تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا جو حقیقی معاشی مسئلہ ہے، یہ جو پراپرٹی کا کاروبار ہے، یہ اس مسئلے کو حل کرنے میں کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اوورسیز کو اب تک صرف پلاٹ کی خریداری اور ڈیڈ انویسٹمنٹ، یعنی اسی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر کے ان کی، اور ملک میں ڈیڈ انویسٹمنٹ کا ایک جو ہے نا وہ سیمنٹ اور سریے کے بہت بڑے جو ہے وہ ہم نے زمین پہ پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جواب میں حقیقی ترقی نہیں ہے۔ اگر یہی کام الٹا ہو اور یہ ہے کہ اس سرمایہ کو کسی پیداواری کام میں لگایا جائے، تو یہ پیداواری کام جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے اندر روزگار کے ذرائع کو، مستقل روزگار کے ذرائع کو پیدا کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخر میں آ کے 2-4 سال کے بعد اسی پیسے کو کما کے جو ہے وہ بیچارہ اوورسیز جو ہے وہ کوئی پلاٹ کوئی اپنا گھر لے سکتا ہے، کیونکہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اس لیے وہاں رہنا چاہتے ہیں۔ نہیں تو بالکل سیدھی سادی بات سب کو معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں وہ یہاں سے، کیونکہ ان کا ایسا انوائرمنٹ نہیں لگتا پاکستان میں کہ وہ جا کے رہ سکیں گے وہاں، تو یہ ریلیشن ہم نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے یہ بھی اسی ذریعے سے ممکن ہوگا۔ تو اوورسیز جو ہے وہ بالکل اثاثہ ہے جی، لیکن چیلنج یہی ہے کہ سرکار، آپ جانتے ہیں کتنی مشکل ہے، وزیر اعظم خود اس بات کو بار بار کہے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک کاروبار کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں، آپ پیسے آپ کے، سارا کچھ آپ کا، لیکن پھر بھی آپ کو تقریباً جو ان کے بقول 37 محکموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو کسی وقت ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ریاست نے اپنے جو چیزیں ہیں ان کو بنایا، اپنے قوانین کو بنایا اس طریقے سے کہ زیادہ سے زیادہ کنٹرول وہ اپنے پاس رکھ سکے، تو سرمایہ کنٹرول کے اندر نہیں پنپتا۔ اس کے لیے حکومتی سطح پہ وزیر اعظم کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ
کوشش کرنی پڑے گی. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات میں اب تک یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے سامنے کوئی ویژن نہیں ہے. ہمارے سامنے کوئی ایسی پلاننگ موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ جان سکیں کہ کس طریقے سے ہم اوورسیز پاکستانی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ ملک کو حقیقی ترقی کی طرف گامزن وہ راہ وہ بن سکتی ہے, وہ حقیقی ترقی کی راہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم سارے کے سارے گامزن ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری ایفرٹ بھی ہمیں خود کرنی ہے. میں یعنی حسن ظن رکھتے ہوئے حکومت کے خلاف بات نہیں ہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ ایک چیلنج ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے جو ہے وہ اوورسیز کو اس پورے پروسیس میں پاکستان کی قومی ترقی میں شامل کریں. یہ ایک چیلنج ہے. میں اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں اور میں اس کی ایگزامپل دوں گا کہ دیکھیے حکومت نے کوشش کی, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنایا, تو اس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر اس وقت اوورسیز کے تقریباً 16 لاکھ کے قریب اکاؤنٹ کھل چکے ہیں اور ان کے ذریعے سے $3 ارب پاکستان میں آ گئے ہیں. یہی چیز اگر ہمارے پاس آج سے 20, 25, 30 سال پہلے ہمیں پرووائڈ کی گئی ہوتی تو تب بھی یہی کچھ ہونا تھا. آج یہ والیوم بہت بڑا ہوتا, ہم میں سے ہر شخص کا جو ہے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بھی ہوتا, تو ہم اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہے ریاست بھی مضبوط ہوتی, FATF کے مسائل بھی ہمیں نہیں آتے اور ہم جو ہے وہ کافی حد تک جس کو عرف عام میں کہہ دیتے ہیں IMF کے چنگل میں پھنسنا, وہ بھی ہم نہیں پھنسے ہوئے ہوتے. تو یہ جو سیاسی نعرے ہیں ان سے ہٹ کے ہمیں خود اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ہمیں خود اپنے لیے یہ راہیں بنانی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہمارا سرمایہ وہ ملک کی ترقی کے لیے استعمال ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت گنجائش موجود ہے. پاکستان کی شیلف لائف کی دنیا پوری کی پوری خالی ہے. پاکستان کے اندر ایگریکلچر کنٹری ہے, اس کی پیداوار کے اندر بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہم جو ہے وہ ہم بہت کام کر سکتے ہیں. میں بیلجیم کی مثال دوں گا. بیلجیم جو ہے وہ ان کا ایک جانور ہے جو میٹ کے لیے بہت پاپولر ہے. وہ جانور انہوں نے میٹ کے لیے تیار کیا ہے. اس ریجن کے اندر بینیلکس ریجن کے اندر جو گائے ہے وہ بہت اچھی دودھ دیتی ہے. تو انہوں نے بھی یہ ترقی سائنس کے ذریعے کی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ خود سے ان ساری چیزوں پہ کام کرنا ہے اور ہم وہ فزیکل جو ہے نا پروجیکٹ وہ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے لوگوں کو مدعو کریں گے, اپنے لوگوں کو دعوت دیں گے کہ آئیے یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کے اندر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی انویسٹ کریں اور اس کے بعد انہی چیزوں کو ایک بڑے کوآپریٹو کی شکل میں, اوورسیز کی اپنی کوآپریٹو اس کی شکل میں ہم اس کو آگے لے کے چلیں. تو یہ بنیادی خیال ہے جناب. میں معذرت چاہتا ہوں شاید گفتگو لمبی ہو گئی ہو اور آپ کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ کے ناظرین کے لیے ان کے سما خراشی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہو, لیکن یہ وہ حقیقی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ ہم ترقی کر سکتے ہیں. ریلوے آپ ہمارے حوالے کریں جناب. آپ جو ادارے آپ سے نہیں چل رہے آپ ہمارے حوالے کر دیں. ہم کنسلٹنٹس لے کے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. ہم سرمایہ بھی اس کے لیے ڈھونڈ لیں گے, لیکن برائے مہربانی اس کے لیے آپ یہ سہولت دیں کہ اوورسیز اس سارے عمل میں شریک ہو سکیں. ہمارے لوگوں کے پاس یہ مواقع میسر ہوں کہ وہ اپنا پیسہ لگا کے اپنے ملک سے جو ہے وہ اپنی آمدنی میں بھی اضافہ کریں اور قومی آمدنی میں بھی اضافہ. بہت شکریہ منیب راشد صاحب آپ کا. آپ نے بہت اہم اور بنیادی چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے. آپ نے پاکستانی ایکسپورٹ کے فروغ کے ساتھ خاص کر پاکستان میں زراعت کے میدان میں ٹیکنیکل سپورٹ کی بات کی. اس کے ساتھ آپ نے خاص طور پر پاکستان ریلوے کا ذکر کیا کہ اس کو چلانے میں اوورسیز پاکستانیوں کی دلچسپی ہو سکتی ہے. آپ تو جانتے ہیں ریلوے تو صرف ایک ادارہ ہے. پاکستان میں تو تقریباً تمام اسٹیٹ اون انٹرپرائزز سفید ہاتھی بنی ہوئی ہیں اور ان کا خسارہ ہے کہ قابو ہی نہیں آ رہا. اور جیسا آپ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ان میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں, یہ بہت خوش آئند بات ہے اور امید ہے کہ آپ کی بات فیصلہ سازوں کے کانوں تک ضرور پہنچے گی اور پاک بینیلکس چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا قیام آنے والے دنوں میں نہایت معاون اور مددگار ثابت ہوگا. ایک بار پھر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ آپ نے ہمارا
प्रोग्राम देखा। आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले तमाम प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपके देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।